الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. صدر محترم، حاضرین جلسہ، سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو. تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے. تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت میں تم امام ہو، تمہاری ادنا سی ادنا چھوکریاں بھی شعراء و ادبا کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہے. تم نظم و نثر کے استاذ ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو. حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خداوند قدوس نے چیلنج کیا: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائے. یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام و قرآن کے لیے. یہ ایک زرعی موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ میدان میں آتے، اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے. لیکن اس چیلنج پر سب کو صاف سن گیا. ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی. وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ اور زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے. کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گم ہو گئی. پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا: اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو. اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو. ارشاد فرمایا: ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ لیا ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو. لیکن دوستو،
اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رگ حمیت نہیں بھڑکی، کسی کے دل میں غیرت نہیں آئی، کسی کی طبیعت میں جوش و بھار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتا اور اس تحریک کو بے کو سے اکھاڑ پھینکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رگ حمیت کو پھر للکارا، ان کی غیرت پر پھر پیشہ زنی کی، ان کے شک و شبہ کو پھر مہمیز لگائی اور صداقت کا اعلان کیا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں تو تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا دو، اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو، ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو مجتمع کر کے انفراداً نہ صحیح اجتماعی طریقے سے ہی اس کی ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔ اور پھر اگلی صورت میں یہ چیلنج بھی ہے وَلَن تَفْعَلُوا، کہ قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے۔ قرآن کا یہ چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد سے متعلق ہے۔ آج بھی یہ چیلنج اہل دانش کو للکار رہا ہے، آج بھی جو قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبان استعمال کرتے ہیں وہ اس چیلنج کو قبول کریں، میدان میں آئے، ان کے لیے راستہ صاف ہے۔ میں ان دو شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ کتابیں آسمانی چار ہیں ان چار میں، لیکن کتابیں آسمانی چار ہیں ان چار میں، لیکن کسی کو مثل قرآن بتایا جا نہیں سکتا۔ وہ سب منسوخ ہیں لیکن قرآن ہے جو کا تو باقی، وہ سب منسوخ ہیں لیکن قرآن ہے جو کا تو باقی، اسے تا قیامت بھی مٹایا جا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کی پابندی سے تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔